تو اماں فرماتی ہے پھر مجھے ایک گلاس
واپس پانی کا دیا گیا، چونکہ انتخاب تو روز ازل سے تھا۔ اما فرماتی وہ پانی میں نے پیا تو مجھ میں طاقت آ گئی، سبحان اللہ، مجھ میں کچھ قوت پیدا ہو گئی اور میں چلنے کے قابل ہو گئی۔ اما فرماتی ہم نے مکہ چلنے کا قصد کیا، تقریباً بنی سعد قبیلے کی 10 دائیاں روانہ ہوئی، ان کی سواریاں اچھی تھی جیسے آپ سنتے رہتے ہیں۔ اما حلیمہ کے ساتھ آپ کے شوہر حضرت حارث اور آپ کا بیٹا عبداللہ جو دودھ پیتا تھا وہ بھی ساتھ تھا۔ اما فرماتی ہے ہماری ڈاچی کمزور تھی، کبھی اٹھتی تھی، کبھی بیٹھ جاتی تھی، کبھی چل پڑتی تھی۔ میرے دل میں خیال تھا کہ میں پتہ نہیں کب پہنچوں گی۔ اما فرماتی میرے دل میں خیال تھا کہ میں پتہ نہیں کب پہنچوں گی۔ بس اسی خیال میں، اسی خیال ہی خیال میں آپ فرماتی ہیں ہم مکے پہنچے، اور آپ فرماتی ہیں میں سیدھا خانے کا گیا۔ اللہ سب کو لے جائے، ذرا اماں کی شان ہے تو ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اماں فرماتی ہیں میں کسی وڈیرے کے گھر نہیں گئی، کسی چودھری کے گھر نہیں گئی، کسی نمبردار کے گھر نہیں گئی۔ اماں فرماتی ہیں میں سیدھا خانے کعبے گئی، اللہ سب کو لے جائے۔ اماں فرماتی ہیں میں کسی نمبردار کے گھر نہیں گئی، پروردگار کے گھر میں گئی۔ ایک جاتے وقت اور ایک واپس آتے ہوئے، جاتے وقت طواف کیا اور ایک وہ طواف تھا جب مصطفیٰ کو لے کے چلی، خانے کعبے کا طواف کیا، 7 چکر لگائے، حجر اسود چوم کر چوکھٹ پہ آئی۔ اماں فرماتی میں رو پڑی کہ اے کعبے کے رب اب تو کرم فرما دے، مجھے خالی نہ لوٹانا، میرے بچے فاقے میں ہیں، میں نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اور یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اماں فرماتی مجھے طائف سے عورتیں تانے مارتی تھی، میرا مذاق اڑاتی تھی، کوئی میری غربت کا مذاق اڑاتا، کوئی میری صحت کا مذاق اڑاتا۔ اگر مشکل وقت آ جائے تو اللہ سے نو لگانی ہے۔ اماں حلیمہ سعدیہ کا پہلا سبق یہ ہے۔ اماں فرماتی باری تعالیٰ میں کسی کے گھر نہیں گئی، میں تیرے گھر آئی۔ تو کریم رسول کا وسیلہ اگر مشکل پیش آ جائے تو کریم کا وسیلہ پیش کر کے دے، انشاءاللہ میرا رب کرم فرما دیتا۔ عرض کی کہ باری تعالیٰ میں کسی دنیا دار کے گھر نہیں گئی، پروردگار کے گھر آئی، مجھے خالی نہ لوٹانا۔ غیب سے کعبے کے متولی حضرت عبد المطلب کے دل پہ القاء ہوا کہ چل تو بھی کعبے چل۔ اب ذرا میری طرف توجہ کرے گا تو آگے اگلی بات سمجھ آئے گی۔ تو بھی کعبے چل۔ تو ادھر حضرت عبد المطلب بیت اللہ آئے، اور سیرت کی اکثر کتابوں میں لکھا ہے کہ آگے کہتے ہیں من انتی، من انتی، آپ کون ہیں؟ آپ نے عرض کی انا من بنی سعد، سبحان اللہ، میں بنی سعد سے ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ آپ کا مسلک، آپ کا نام کیا ہے؟ عرض کرتی ہے اسمی حلیمہ، سبحان اللہ، اسمی حلیمہ۔ تو یہاں سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب حضور کے دادا جان نے یہ سنا تو مسکرا پڑے، سبحان اللہ، مسکرا پڑے۔ فضحک
اور فرمایا سعد و حلم، سعد و حلم خصلتان فیہما عز ابدا۔ آپ فرماتے ہیں ان دو خصلتوں والے ہمیشہ عزت پاتے ہیں، ان دو خصلتوں والے ہمیشہ عزت پاتے ہیں۔ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ، آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے 7 دن 3 دن 5 دن مختلف اقوال ہیں۔ ابتدائی چند دن آپ کی امی جان نے حضور کو دودھ پلایا اور اس کے بعد کائنات کا سب سے اعلیٰ طواف شروع ہونے لگا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، تفسیر مظہری اٹھائیں، قاضی ثناء اللہ پاڑی کبھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کو اپنے بیگانے سب بہہ کیے وقت فرماتے ہیں، آپ نے تفسیر لکھی تفسیر مظہری، اس کی جلد کا نمبر ہے 6، انڈیا کا چھاپا لے، اس کے اندر یہ روایت لکھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں آؤ میں بتاؤں کائنات کا سب سے افضل طواف کون سا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سیدہ حلیمہ نے جب سونے پاک نبی کو گود میں لیا، حضور کو اٹھایا اور سرکار اماں حلیمہ کی گود میں ہے، طائف جانے سے پہلے آپ نے طواف کیا۔ فرماتے ہیں یہ کائنات کا سب سے اعلیٰ طواف ہے، سب سے اعلیٰ۔ اماں نے ایک چکر لگایا، دوسرا لگایا، ہر چکر پہ اماں حلیمہ فرماتی پھر تیسرا لگایا، چوتھا لگایا، واہ اماں تیری قسمت پہ قربان جائے، آج تو رب کا عرش بھی تیری قسمت پہ رشک کرتا ہوگا، آج تو رب کا عرش بھی کہتا ہوگا بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ حضرات گرامی، اماں نے حضور کو اٹھایا ہوا ہے، کہہ دیں نا محبت سے سبحان اللہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ اور اس جملے پہ سارے بولیں گے تیری گود میں وہ گلے ہاشمی ہے، طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی مائی حلیمہ۔ اور ہر سیرت نگار میں یہ لکھا ہے، اس کا ترجمہ شاعر نے کیا، ہر سیرت نگار میں لکھا ہے کہ قبیلہ بنی سعد کے لوگ کہتے تھے حلیمہ یہ تو چراغ ہم جب سو جاتے ہیں پھر بھی چراغ جلا کے رکھتی ہے، پھر بھی چراغ۔ اماں نے فرمایا میں نے جب سے میرا پیارا حبیب آیا ہے کبھی چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ کیا، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے، یہ کس باغ کا پھول لائی حلیمہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور کی آمد۔ اب میں نے آپ کو تفسیر مظہری کا وہ جملہ دینا ہے
تیرا دل چاہے گا، تیرا دل چاہے گا تو ضرور اندر سے آواز آئے گی اور تیرے سینے میں بہار آ جائے گی۔ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جلد 6 چھاپا انڈیا کا، آپ فرماتے ہیں اماں حلیمہ طواف کر رہی ہے، پہلا چکر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، حضور گود میں ہے، حضور گود میں، اماں نے طواف مکمل کیا، قریب ہوئی میں حجر اسود کو چوموں، میں حجر اسود کو بوسہ دوں۔ اماں فرماتی ہیں جب میں قریب ہوئی نا تو حجر اسود کعبے کی دیوار سے خود ہی نکل پڑا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حجر اسود کعبے کی دیوار سے نکلا اور خود آ کے حضور کے لب و رخسار کے بوسے لینے لگا۔ حجر اسود بیت اللہ سے خود ہی نکلا، اور اماں فرماتی یہ معجزہ دیکھ کے میں حیران ہو گئی۔ تو بیت اللہ سے آواز آئی حلیمہ تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، آج تیری گود میں کعبے کا بھی کعبہ آ گیا ہے، کعبے کا بھی کعبہ آ گیا ہے۔ حضرات گرامی، اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، پتھر کیسے؟ تو یہی بیت اللہ بتاتا ہے، یہی بیت اللہ بتاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کو تعمیر فرما رہے تھے، دیواریں اونچی ہو گئی، دیواریں اونچی ہو گئی، گو کی ضرورت پڑی، گو کی ضرورت پڑی تو آپ نے عرض کی مالک اب تو بیت اللہ کی دیواریں اونچی ہو گئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم خلیل جس پتھر پہ کھڑا ہے، جس پتھر پہ کھڑا ہے اسے اشارہ کر، اسے اشارہ کر۔ آپ جس پتھر پہ کھڑے تھے اسے اشارہ کیا، وہ اوپر ہو گیا، اشارہ کرتے تو نیچے آ جاتا، اشارہ کرتے تو وہ گھوم جاتا۔ اب بولنا بول تیری غلطی ہے۔ اگر جس نے، اگر خلیل اللہ جنہوں نے سونے پاک نبی کی آمد کی دعائیں مانگی، اگر ان کے لیے پتھر اٹھ سکتا ہے تو آمینہ کے لال کے لیے بھی نکل سکتا ہے۔ یہ وہی تو پتھر ہیں جو جنت سے آئے ہیں، دو ہی تو پتھر ہیں، ایک مقام ابراہیم والا پتھر ہے، اللہ صاحب کو زیارت کرائے، اور دوسرا حجر اسود والا پتھر ہے، حجر اسود والا مقام ابراہیم والا خلیل اللہ کے لیے اٹھا، حجر اسود سونے مصطفیٰ کے لیے نکلا۔ اور اماں حلیمہ فرماتی ہے جب یہ پتھر نکل کر حضور کے لبوں کو چومنے لگا تو اماں فرماتی ہے میں سمجھ گئی اوپر بے مثال ہے، نیچے آمنہ کا لال ہے۔ اماں فرماتی ہے کہ میں جب آئی نا بیت اللہ سے تو مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، میں آئی تو میری سواری چلتی نہیں تھی، آئی تو کوئی کلام کرتا نہیں تھا، لیکن جب میں مصطفیٰ کریم کو اٹھا کر جب میں چلنے لگی تو کعبہ بھی مبارکیں دے رہا تھا۔ حلیمہ تجھے مبارک ہو، تو آمینہ کے لال کی دائی بن گئی ہے، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ حضرات گرامی، اماں حلیمہ فرماتی ہے کہ پھر کیا ہوا؟ پھر جب میں نے طواف کر لیا تو ہم چلے، تو پھر میں اپنے پیارے کو لے کر چلی ہوں، میں اپنے پیارے کو لے کر چلی ہوں، خدا کے دلارے کو لے کے چلی ہوں، میں اپنے پیارے کو لے کے چلی ہوں، خدا کے دلارے کو لے کے
تو میرا شوہر بھاگ کے آ رہا تھا، بھاگ کے آ رہا تھا اور دوڑ کے آ کے کہنے لگا حلیمہ تیری گود میں جو بچہ ہے نا یہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اماں فرماتی ہیں تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ یہ سارے معجزے تو میں نے دیکھی، تو غائب تھا، تجھے کیسے پتا چلا؟ تو حضرت عارف کہتے ہیں حلیمہ جب تو اس بچے کو اٹھا کے آ رہی تھی تو میں ڈاچی کو دیکھ رہا تھا، میں ڈاچی کو دیکھ رہا تھا، وہ بھی آسمان کی طرف بار بار منہ اٹھا رہی تھی، وہ بھی بار بار منہ اٹھا رہی تھی۔ میں نے عرض کی نا میرے آقا کی سواریوں کا انتخاب بھی روز ازل سے ہے، وہ ڈاچی بھی قسمت پہ ناز کرتی ہوگی، وہ ڈاچی بھی قسمت پہ۔ ارے شب معراج اگر جنت کا براق ناز کرتا ہے تو اماں کی ڈاچی کیوں نہیں ناز کرتی ہے؟ خوش ہو کے آپ فرماتی ہیں اچھا پھر اور بھی؟ تو کہتا ہے حلیمہ میں حیران ہو گیا، ہماری جو ڈاچی ہے نا فوراً اس کے تھنوں میں دودھ بھی اتر آیا، دودھ بھی آ گیا ہے۔ تو اس وقت میں سمجھ گیا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، رب کا انعام ہے، یہ بچہ رب کا اعلیٰ حضرت نے بھی یہاں فرمایا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اما فرماتی ہے بس پھر ہم جب چلے نا تو جدھر چلتے تھے معجزے ہی معجزے، اور سیرت نگاروں نے بے شمار لکھے۔ اب یہ اما کا ایک معجزہ آپ نے تو اکثر سنا ہی ہے کہ حلیمہ سعدیہ جس قبیلے میں تھی وہاں اللہ نے بہاریں عطا کر دی، بہاریں عطا کر دی۔ اما حلیمہ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام تھا حضرت شیمہ، 16-17 سال کی عمر ہے۔ یہ اپنوں نے بھی لکھی ہے یہ معجزے اور غیروں نے بھی لکھے۔ جو ولیوں کا پیر ہے ان کے بھی پیر بن گئے ہیں، اور وہ ساتھ نقشبندی بھی لکھاتا ہے، نقشبندی بھی لکھاتا ہے۔ میں نے کہا نقشبندی تو عام ہے، کوئی نقشبندی مجددی جو مجدد پاک کی فکر والے ہیں وہ ہیں۔ میرے مجدد پاک فرماتے ہیں کہ سنو جو تم محفل کرتے ہو نا، جو تم نیاز دلاتے ہو نا، جو ختم پڑھتے ہو نا، یہ ختم ادھر تم نے پیش کیا، ادھر تم نے ختم دلایا، ادھر تم نے فاتحہ پڑھی، وہ سیدھی آقا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ یہ مجدد پاک کا قول پیش کرنا تاکہ کوئی 2 نمبر نقشبندی مجددی نہ دکھائے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں میں اسی طرح اشارے ثواب کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اشارے ثواب کیا، لیکن اشارے ثواب کرتے وقت مجھے عائشہ اما عائشہ صدیقہ کا نام یاد نہ رہا۔ میں نے اشارے ثواب تو کر دیا لیکن اما عائشہ کا نام غلطی سے رہ گیا۔ آپ فرماتے ہیں مکتوبات ہی پڑھ رہا ہوں اور جملے بھی مجدد پاک کے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی اگر نقشبندی کہلائے تو اسے پہلے مجدد پاک کی فکر اپنا۔ مجدد پاک فرماتے ہیں میں نے اشارے ثواب کر دیا، خود سو گیا، قسمت جاگ گئی۔ اللہ کرے ہماری بھی قسمت جاگ۔ مجدد پاک فرماتے ہیں شب در خواب بیند کہ آن سرور حاضر است، فقیر عرض سلام نمود، رو جان بدیگر دارد، دری اسنا فقیر فرمودن، من توام بخان عائشہ می خورم، ہر کے بلا توام فرستت بخان عائشہ فرستت۔ آپ فرماتے ہیں زمانے والوں میں ایک رات اشارے ثواب کر کے سو گیا، قسمت جاگی سرکار نے دیدار کرایا، میں نے سلام پیش کیا، میں نے منہ دوسری جانب کیا، میں نے ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی، لجپال نے چہرہ میری طرف کیا، فرمایا شیخ احمد
لکھتے ہیں کہ اماں کی بیٹی ہے 17 سال عمر ہے، نام شیما ہے، سبحان اللہ، ہڑتال کر کے بیٹھ گئی کہ میں نے آج بکریاں نہیں چرانی، آج میں بکریاں نہیں لے کے جاؤں گی۔ سورج چڑھایا، اماں حلیمہ فرماتی بیٹی شیما آج بکریاں نہیں لے کے جانی، یہ سورج چڑھا۔ تو آگے سے وہ کہتی ہیں مجھے کوئی مددگار چاہیے، مجھے کوئی مددگار چاہیے۔ تو اماں فرماتی ہے بیٹی میں بوڑھی، تیرا باپ بوڑھا، ہم بکریوں کے پیچھے کیسے بھاگیں گے؟ یہ کام تو تو نہیں کرنا۔ اس نے کہا نہیں مجھے مدد چاہیے، ہیلپ چاہیے، ورنہ میرا احتجاج ہے، بکریاں کھڑی۔ پیر ذوالفقار نقشبندی کے یہ 2 نمبر جو ہے نا انہوں نے لکھا کہ اماں میرے ساتھ کسی مددگار کو بھیجو۔ اماں فرماتی بیٹی میں کس کو بھیجوں؟ تو سیدہ شیما عرض کرتی ہیں اماں وہ جو مکے سے میرا بھائی آیا ہے، سبحان اللہ، جو چھوٹا بھائی ہے نا مکے سے آیا ہے، اس کو میرے ساتھ بھیج دے، اس کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اماں نے کہا بیٹی دودھ پیتا بچہ ہے، اسے اٹھانا پڑتا ہے، وہ تیرے ساتھ جا کے کیا کرے گا؟ اور واقعہ ایمان تازہ کرنے والا ہے، لکھیا دوسرے نے، آپ ساڑھے میں لکھیا الحمدللہ، لیکن میں جڑا پڑھ رہا تاکہ نہ منن والے بھی مان جائیں، جڑے جڑے منن والے رکھ سبحان اللہ، یاد آئے نبی سبحان اللہ کا صدقہ جڑا نہیں مانتا وہ بھی مان جائے۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہے بیٹی یہ تیرا دودھ پیتا بھائی ہے، تیرے ساتھ جا کے کیا کرے گا؟ میں اس کو نہیں بھیجوں گی۔ تو سیدہ شیما عرض کرتی ہیں اماں میں ایک دن لے کے گئی تھی اس کو، تو سوئی ہوئی تھی تو میں بھائی کو لے گئی تھی، میں چھوٹے محمد اپنے بھائی کو لے کے چلی گئی تھی۔ اماں اس دن میں نے 3 باتیں دیکھی، 3 باتیں دیکھی۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ میری طرف توجہ کرنا۔ پہلی بات یہ دیکھی کہ جب میں اپنے بھائی محمد کو لے کے گئی نا تو قریب سے ایک راہب گزرا، راہب گزرا، اور میرے محمد میرے بھائی کو دیکھ کے نا وہ میرے پاس آ گیا، میرے پاس آ کے نا تو اس کو دیکھتا ہی رہا، اور اس نے ایک فکرہ بولا، کہنے لگا یہ بچہ بڑا انسان ہوگا، بلکہ اتنا بڑا ہوگا کہ انسانیت اس پہ فخر کرے گی، انسانیت فخر کرے گی۔ یہ فخر کائنات ہے، یہ روح کائنات ہے، یہ جان کائنات ہے۔ یہ راہب عیسائیوں کا عالم کہہ رہا ہے، یہ بیان پورے لگ میں پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ آج بدبخت جو میرے آقا کی خدمت میں بدتمیزی سے اور گستاخی سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، ان کو میں یہ جملہ فکریہ دے رہا ہوں کہ ظالموں اپنے بڑوں سے پوچھو، یہ راہب کہہ رہا ہے کہ یہ فخر کائنات ہے، یہ جان کائنات ہے، یہ وہ ہستی ہے جس میں انسانیت فخر کرے گی۔ تو سیدہ شیما کہتی اماں جب میرے بھائی کی تعریف ہوئی نا تو مجھے بڑا اچھا لگا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ دوسری بات اماں یہ ہوئی کہ جب میں اپنے چھوٹے بھائی محمد کو لے کے گود میں اٹھا کے چلی نا، اماں ہوا کیا، بڑی سخت دھوپ تھی، پر میں جدھر بھی جاتی آسمان کا بادل ہمارے سر پہ سایہ کر دیتا تھا۔ سارا دن نہ دھوپ آئی، سارا دن چھاؤں میں رہے، سارا دن بادل میں رہے، جدھر سے وہ گزرے کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا جھولیاں بھرتے گئے۔ اور تیسری چیز یہ دیکھی، حد کر دی، تیسری چیز یہ دیکھی، تیسرا معجزہ یہ دیکھا
کہ اماں حلیمہ سے ان کی بیٹی فرما رہی ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب میں لے کے اپنے بھائی کو باہر چراگاہ میں بیٹھ گئی، بھائی میری گود میں تھا، میں کہتا ہوں عرش بھی ناز کرتا ہوگا، اے شیمہ تیری قسمت پر عرش بھی ناز کرتا ہوگا۔ رسول پاک گود میں ہے، آپ فرماتی ہیں اماں جب میرا بھائی میری گود میں تھا نا، بکریاں نہ ادھر جاتی تھی نہ ادھر جاتی تھی، قریب قریب چرتی رہی، میں سامنے بیٹھی رہی، اماں میں بھائی کو دیکھتی رہی، بکریاں ساری بھی ہمیں دیکھتی رہی، ہمیں دیکھتی رہی۔ اور پھر حضرت گرامی سیدہ شیمہ ایک لوری لیا کرتی تھی، سیرت کی کتابوں میں وہ لوری لکھی ہوئی ہے، میں ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں برکت کے لیے۔ جیسے ہماری مائیں چھوٹے بچوں لوری دیتی، حسبی ربی جل اللہ، جنہاں امی نے لوری دیتی آپ کو سبحان اللہ۔ آج کل کے گھر لوری کے معاملے ہی نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے انداز پتر کو موبائل لا کے سینے سے رکھ دیتے ہیں، آپ کی موبائل سے کھو جاتے ہیں، وہ آپ پہ چلتا رہے گا، بیٹری مکڑی نہیں، جان چھٹنی نہیں۔ آج کل تو اس طرح چلاتے ہیں، لیکن ہمارے جو بڑی خبر وہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، تو وہ یہ پڑھ کے تو لوری دیا کرتی تھی۔ اسی طرح کی لوری سیرت کی کتابوں میں لکھی ہے، اماں حلیمہ کی بیٹی سونے پاک نبی کو لوری دیا کرتی ہے، ربنا ابقِ لنا محمدا، سبحان اللہ، ربنا ابقِ لنا محمدا، یہ لوری دیا، ربنا ابقِ لنا محمدا، اے اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھنا، اے اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھنا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو سیدہ حلیمہ سعدیہ آپ کی بیٹی ادا فرمائی تھی لوری کی صورت میں۔ اور یہاں ایک جملہ اور سن، بات ہو رہی ہے اس امی جان کی سبحان اللہ، جس نے میرے پاک نبی کو بچپن میں کھلایا۔ اب جملہ سن، اماں فرماتی ہے کہ ہمارے گھر کے ارد گرد گھر تھے، لوگوں نے جب ہماری برکات دیکھی، ہماری خوشحالی دیکھی، اور خوشحالی کیا تھی، وہ خوشحالی کیا تھی؟ اماں فرماتی کا کام تو کرتی کوئی نہیں تھی، میں دن بھر گھوم لیتی تھی، مجھے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ اب فرماتی ہے ہمارے گھر کی برکتیں دیکھی قبیلے والوں نے، تو وہ پانی کے پیالے لے کے آ جاتے، پانی کے پیالے، اور کہتے ہیں حلیمہ یہ جو تو شہزادہ لے کے آئی ہے نا، اس کا ہاتھ پیالے میں رکھ، اس کا ہاتھ پیالے میں رکھو۔ اماں فرماتی میں نے پیالے میں ہاتھ رکھا، وہ جو لے جاتا اس کو بیماری سے شفا مل جاتی، جو لے جاتا، بات اتنی مشہور ہو گئی۔ اماں فرماتی ہے ہر وقت میرے گھر بیماروں کا رش لگا رہتا تھا، ہر وقت رش۔ اماں فرماتی میں پریشان ہوئی تو اچانک ایک راہب تورات کا عالم میرے گھر کی طرف آیا، اور اماں فرماتی وہ ایسا عالم تھا کہ لوگ دور دور سے عرب سے لوگ اس کے پاس جاتے تھے، وہ کہیں نہیں جاتا تھا، لیکن آج وہ میرے گھر میں آیا، آج میرے گھر میں آیا، اور اس نے کہا حلیمہ سب نو سینے لان والا آ گیا، اچھے رتبے پاؤن والا آ گیا، نعرہ تکبیر،
اہل سنت، امام عشق و محبت سبحان اللہ شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے قدموں کا دور ہے آب حیات، جس کے قدموں کا دور ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اما فرماتی ہیں قربان جائیں، آپ فرماتی ہیں میں نے ایک دن سوچا کہ میرا شہزادہ سو گیا ہے تو میں پگوڑے میں لٹا کے تو میں محسوس کرتی ہوں کہ شاید سرکار سو گئے، اور میں قریب جا کے لیٹی، چاندنی پھیلی ہوئی ہے، اما فرماتی چاندنی پھیلی ہوئی ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان کا جو چاند ہے وہ کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، اب تو نہ بول تیری مرضی ہے۔ آپ فرماتی میں سونے پاک حبیب کے جھولے کے پاس آئی تو میں نے دیکھا کہ حضور کی ایک انگلی اٹھی ہوئی ہے، سرکار کی انگلی اٹھی ہوئی ہے، اور حضور اشارہ فرما رہے ہیں جدھر میرے آقا کی انگلی جاتی ہے آسمان کا چاند بھی ادھر ادھر جا رہا ہے، آسمان کا چاند بھی، اور پتہ نہیں احمد رضا وہاں کیسے پہنچ گئے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امام عشق و محبت تھے نا، پتہ نہیں کیسے پہنچ گئے، فرماتے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، سبحان اللہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ حضرات گرامی، وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں شارٹ کرنے لگا ہوں۔ سیدہ حلیمہ 2 سال تک آپ نے سرکار کو دودھ پلایا، 2 سال کے بعد سرکار بڑے ہوئے، اما فرماتی ہے قاعدے کے مطابق ہمیں 2 سال کے بعد واپس حضور کو لانا تھا مکہ معظمہ میں۔ سبحان اللہ اما فرماتی جیسے جیسے دن قریب آتے جاتے تھے نا، ویسے ویسے اما فرماتی ہیں میرے دل میں پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، مجھے سرکار کی جدائی گوارا نہیں تھی، مجھے حضور کی جدائی گوارا نہیں، بولو تو صحیح، حضرت مدینے شریف لے گئے، مسجد نبوی میں حضور کے منبر کے ساتھ ہی استون حنانہ آج بھی موجود ہے، لکڑی کا ستون تھا، چند دن میرے آقا نے ٹیک لگا کے خطبہ دیا، جب منبر شریف بنا آقا اس پر تشریف لے گئے، ہر کتاب حدیث کی ہر کتاب میں لکھا ہے، سیاستہ کی تمام کتب میں لکھا ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدائی سے کھجور کا سوکھا ہوا تنا ہچکیاں باندھ کے رونے لگا۔ بول نہ بول، جب درخت کے تنے کو میرے آقا کی فرقت گوارا نہیں ہے تو وہ اماں جس نے میرے آقا کو دودھ پلایا، وہ اماں جس نے راستے میں موجودے دیکھے، وہ اماں جس نے بہاریں دیکھی، وہ اماں جس کے کھیت اور جس کے قبیلے کے باغات اور اس قبیلے کی چراگاہیں سبزے سے بھر گئی اور میرے آقا کے آنے سے ہر طرف بہار آ گئی، اس اماں جس سے جیسے دن قریب آتے اماں فرماتی ہے میرے دل میں پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، اور لیکن معاہدہ تھا 2 سال کا، ہم حضور کو لے کے واپس مکے کی طرف چلے۔ اماں فرماتی ہے کعبے کے رب کی قسم، تو نہ بول تو تیری مرضی، کعبے کے رب کی قسم طائف سے لے کے مکے تک اماں فرماتی میں ایک ہی دعا مانگتی رہی،
میں ایک ہی دعا مانگتی رہی کیا کہ باری تعالیٰ کسی طریقے سے نا یہ حبیب ہمیں پھر مل جائے. ایک ہی دعا مانگتی رہی. اور جب اللہ فرماتا ہے جب کہ رو کے مجھ سے مانگتا ہے, اما فرماتی روتے ہوئے ایک ہی دعا مانگی. جب کعبہ سامنے آیا اما فرماتی ہے میں بیت اللہ کا طواف کرنے گئی تو میں نے وہاں بھی جا کے نا کعبے کی چوکھٹ پکڑ لی کعبے کی چوکھٹ اور بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کے عرض کرنے لگی باری تعالیٰ میری تیری بارگاہ میں عرض ہے ہمیں انعام نہیں چاہیے. جو دودھ پلانے کا انعام ہے نا جو انعاموں کا اکرام ہے باری تعالیٰ ہمیں نہیں چاہیے. کوئی بہانہ بنا اور آمنہ کا لال پھر ہمیں عطا فرما. جناب عبد المطلب آئے حضور کے دادا جان انعام و اکرام سے نواز دیا. انعام و اکرام اما فرماتی ہے میرا دل پھر بھی یہی چاہ رہا تھا کہ یہ رکھ لے ہمیں حضور پھر دے دے ہمیں حضور دے. اما فرماتی ہے ابھی حضور کو لے کر سیدہ آمنہ کو کے سپرد کیا گیا. اسی دوران ابھی ہم مکے میں ٹھہرے تھے کہ وہاں ایک وبا پھیل گئی. اما فرماتی ہے میرے دل میں ایسے جیسے باہر آ گئی. میں پھر کعبے آئی. باری تعالیٰ کوئی بہانہ بنا میں جاتی ہوں آمینہ کے پاس, میں حضور کی امی کے پاس جاتی ہوں. ماؤں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں. میں یہ بہانہ پیش کروں گی باری تعالیٰ تو کرم فرما دینا. اما حلیمہ فرماتی ہے میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس گئی. میں نے عرض کی امی آمنہ دیکھیں نا مکے میں وبا پھیل گئی ہے, بخار کی وبا ہے تو آپ ایسا کریں کچھ دنوں کے لیے نا ہمیں پھر محمد عطا کر دیں. حضور کی امی جان بڑی رحم دل تھی. حضور کی امی آمنہ بڑی رحم دل تھی. خدا کی عزت کی قسم جب بھی کوئی مشکل پیش آئے میرے پاک رسول کی امی کا واسطہ دیا. اما آمنہ نے سنا نا تو حضور کی محبت میں کہ وبا ہے کہیں میرے بیٹے کو نہ لگ جائے. ادھر دعا تھی کعبے میں, ادھر اما کی دعا تھی, دل کی صدا تھی, زبان پہ التجا تھی. ادھر سیدہ آمنہ نے قبول کر لیا, رضامند ہو گئی. سرکار کے دادا جان سے بات کی وہ بھی رضامند ہو گئے. اما فرماتی ہے حلیمہ جیسے میرے اجڑے گلشن میں پھر بہار آ گئی. میں نے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے ہمارا گھر پھر رحمتوں کا خزینہ بن گیا ہے. پھر رحمتوں کا خزینہ بن گیا ہے. کیونکہ ہمارے وقت کا یہی تقاضا تھا. ابھی ہم اماں کے بیڑے میں ہیں, ابھی ہم اماں حلیمہ کے گھر میں ہیں. جب دوبارہ سرکار کو آپ لے کے گئی تو بے شمار معجزات حضور کے ہوئے, لیکن وقت کی مناسبت سے یہ چند جملے میں نے آج اس امی جان کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پہ پیش کیے ہیں جو جنت البقیع میں مدفون ہے. جو جنت البقیع میں مدفون ہے. ایسے کچھ نہ بولیا تو تھوڑی مرضی ہے. یہ وہ امی جان ہے جب یہ حضور کی بارگاہ میں آتی نا تو کائنات کا رسول کھڑا ہو جاتا. حضور اپنی کملی اتارتے ان قدموں میں بچھاتے, ان کو انعام و اکرام دیتے اور وہ انعام و اکرام سے چادر مبارک کی گٹھڑی بنا کر عرشوں کا مہمان گٹھڑی خود اپنے کندھوں پہ اٹھاتا. صحابہ کہتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہمیں حکم دے. آپ فرماتے نا یہ میری ماں حلیمہ ہے, اس نے مجھے پالا ہے, میں نے خود اس کی گٹھڑیاں اٹھانی ہے. اما حلیمہ آپ نے آج کی گفتگو میں ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا. اللہ اس نذرانے کو قبول فرمائے اور اماں کی مدار پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اور اماں کے صدقے جن کی مائیں پردہ کر کے اللہ سب کی ماؤں کو جنت الفردوس عطا فرمائے.
ہے اللہ علیمہ سعدیہ کے صدقے ان کے مقدر اور ان کی صحت میں برکت عطا فرما